السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیا زہرا کی عوام یعنی کہ ریڈر، انہوں نے آج ہی کہا کہ میری عوام۔ اوکے، اس کے ساتھ ہی اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو دیا زہرا ناول سرچ کریں، مل جائے گا، اس کو فالو کریں اور ساتھ میں ریویو لازمی دیں، سجیشن کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں اور پڑھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں، ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے، آپ حق ادا نہیں کرتے رائٹر کا، یہ غلط بات ہے۔ اوکے، سو اس ایپیسوڈ کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے جیسے کہ اوپر سٹارٹنگ میں لکھا ہے قلب اسیر اسپیشل ایپیسوڈ، یعنی کہ اس میں قلب اسیر کا کپل ڈسکس ہوگا، اور کیونکہ ایپیسوڈ 2 دے رہے ہیں اس وجہ سے شارٹ ہے یا ایسا کچھ بھی نہ کہا جائے، اور اچھے اچھے ریویو پوسٹ کیے جائیں، شیئر کیا جائے۔ چلیں اسٹارٹ لیتے ہیں۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کرتے وہ بے چینی سے بس گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے اس کے چہرے پر حد سے زیادہ بے تابی تھی، وہ بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ گاڑی تیزی سے لکڑی کے بنے چھوٹے سے گھر کے سامنے روکے، وہ لب پیچھے سرخ چہرہ لیے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ سفید برف پر اس کے قدموں کی چھاپ چھوٹ رہی تھی، وہ دروازہ کھولتے آگے بڑھا تھا، 2 سٹیپس چڑھتے وہ بائیں جانب مڑ گیا تھا، سامنے ہی وہ چیئر پر بیٹھی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کاشی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ قلب، اس کے لبوں سے دبی دبی آواز میں اس کا نام خارج ہوا تھا۔ آنکھوں میں یکدم غصہ ابھرا تھا، وہ کتنا ڈر گیا تھا، اگر اسیر ایڈم کے ہاتھ لگ جاتی وہ تو۔ اسیر عالم ایک عورت کو لے کر ڈر گیا تھا، بہت عجیب بات تھی لیکن سچ تھی، وہ اس کے لیے خاص تھی، بے حد خاص۔ قلب اسیر، وہ اس بار اونچی آواز میں بولتا آگے بڑھا تھا، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، آنکھوں میں سرخی تھی، کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں، ڈر یا بے تابی، لیکن کچھ تھا، شاید اسے کھو دینے کا ڈر یا اسے سامنے دیکھنے کی بے تابی۔ پولیس والے جی، وہ کرسی سے کھڑی ہوئی تھی، کاشی نے بھی اسے دیکھا، وہ تنفن کرتا اس کے سر پر پہنچا تھا اور پھر بڑے اشتیاق سے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ جمایا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ وہاں سے مت ہلنا، پھر کیوں بھاگی تم؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ اس کے کندھوں پر گرفت سخت کر گیا تھا، جس سے اس برف کی شہزادی کو اس کی سخت انگلیوں کا سرد سا لمس اپنے وجود میں تحلیل ہوتا معلوم ہوا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر تھوڑا اور اوپر اٹھائی، آنکھوں میں معصومیت لیے وہ اب اس سے ڈر نہیں رہی تھی، اسے باتیں جلد بھول جایا کرتی تھی۔ اسیر عالم نے نگاہ نیچے کی، اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نظر چہرے سے ہوتی اس کی گردن پر اٹکی تھی۔ مقابل لڑکی شاید انجانے میں جانتی تھی اس سامنے کھڑے شخص کو قابو کیسے کیا جا سکتا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے سختی سے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹاتے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے خود میں پیچھا تھا، اس حد تک کہ قلب کو لگا بس وہ اس کی باہوں میں ہی مر جائے گی۔ یہ پہلی غلطی تھی قلب، اور آخری بھی، دوبارہ میری اجازت کے بغیر تم نے ایک قدم بھی اٹھایا یا میرے منع کرنے کے باوجود تم کہیں بھی گئی تو مجھ سے معافی اور رحم کی امید مت رکھنا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وارننگ دیتا لہجہ تھا، استحقاق بھرا، اور اس کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ گھر میں ان دونوں کے علاوہ بھی ایک فرد موجود تھا جو آنکھیں پھاڑے اس کے اس روپ کو دیکھ رہا تھا یا یقین کر رہا تھا، کہنا مشکل تھا۔ یہ یاد رکھنا قلب اسیر عالم، میں اتنا بھی اچھا نہیں، اور تمہارے معاملے میں میں اچھا ہوں ہی نہیں۔ وہ اس سے بس چند انچ دور ہوا تھا، قلب کا سانس سوکھ سا گیا تھا۔ اسیر عالم کی سخت انگلیوں کا سلگتا لمس اسے اپنی کمر سے سرکتا ہوا اپنی پچھلی گردن پر محسوس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کالی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے تھے، جبکہ اس نے دوسرا ہاتھ بھی اس کی گردن پر جماتے اس کا چہرہ دھیرے سے مزید اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں چمک تھی، عجیب سی، جکڑ لینے والی یا جان لینے والی۔ تمہاری قید باعث سکون ہے برف کی شہزادی، وہ بہت دھیرے سے بولا تھا، لیکن اس کے بولے گئے لفظوں کی تپش سے قلب کا چہرہ دہک گیا تھا۔ اسے اپنی دھڑکنیں ہتھیلیوں میں دھڑکتی محسوس ہوئی، وہ بہت عجیب سا جذبہ تھا لیکن سکون بخش تھا۔ تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو، تمہارے لیے اسیر عالم ہر حدود توڑ سکتا ہے، تمام حدیں پار کر سکتا ہے۔ اس کی گردن پر رقص کرتی اس کی انگلیوں کا لمس اس لڑکی کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ بس حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ آدھ کھلی بھوجل آنکھوں سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ پتہ نہیں کون سی لینگویج درمیان میں ٹکائی ہے، ہمیں نہیں پڑھنے آتی بھائی۔ اوکے، اس کا ترجمہ یہ ہے، تم میرا دل ہو قلب،
اور اس دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تو اسیر عالم تو بے جان ہو جائے گا۔ مجھ سے دوبارہ مت چھپنا، میں تمہیں دیکھے بغیر موت کو محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ گہری سانس بھرتے پھر سے مدھم لہجے میں بولا، جذبات سے چور لفظوں میں وہ سامنے کھڑی لڑکی کے اندر جذبات کا ایک نیا جہاں آباد کر رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اٹھاتے دھیرے سے اپنے دھڑکتے دل پر رکھا، جو اس کے ہاتھ رکھتے ہی ساکت ہوا اور پھر پورے زور سے دھڑکا تھا، اور ساتھ اس شہزادی کا دل بھی دھڑکا گیا۔ اتنی تاب تھی جسموں میں کہ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ میری ریڈ وائن تو تم ہو دل اسیر، تمہارا نشہ کرنا چاہتا ہوں میں، ایک حلال نشہ جو میرے سر چڑھ کر بولے۔ اس کی گردن مزید اوپر کرتے اس نے بھوجل نظروں کو اس کے لبوں پر ٹکاتے مدھم سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں بھاری پن تھا، انگوٹھے نے اس کی شفاف گردن کی نسوں کو سہلایا تھا۔ انتظار سزا ہے، جو تم مجھے رفتہ رفتہ انتظار دے کر سزا دے رہی ہو نا، یہ یاد رکھنا دل اسیر، میری سزا پر میں تمہیں کنارہ کشی اختیار نہیں کرنے دوں گا۔ وہ دھیرے سے جھکا تھا، اس کے گلابی لبوں کے کناروں پر دھیرے سے سلگتا لمس چھوڑا تھا کہ اسے اپنا سانس وہیں رکتا محسوس ہوا۔ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ اسیر عالم کی دی گئی چھوٹی سی سزا نے اسے سانس لینا بھلا دیا تھا۔ وہ جان لیوا لمس تھا، عجیب سا، جذبوں میں ہلچل مچاتا۔ پولیس والے جی۔ وہ اس سے دور ہوا تو اس نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا تھا۔ حیرت سے اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ تم چاہو تو اس کا بھی بدلہ لے سکتی ہو، مجھے یہاں چوم کر۔ اس نے اپنے لبوں کے کنارے پر انگلی رکھتے چمکتی آنکھوں سے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ لبوں میں دبا گئی یا لبوں کو چھپانے کی ایک بچکانہ کوشش۔ میری بھی شادی کرواؤ۔ کاشی کی تیز احتجاج بھری آواز پر اس نے سر موڑ کر اسے دیکھا، جبکہ ہاتھ اب بھی اس کی گردن پر تھے۔ اس نے کاشی کو دیکھا جو دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے آنکھوں کے سامنے رکھی انگلیوں کو کھولے انہیں نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید ایک بے وقوفانہ کوشش۔ یہ غلط ہے، تمہیں عورتوں سے نفرت تھی، پھر بھی تمہاری شادی مجھ سے پہلے ہوگی، اور میں کتنی محبت، میرا مطلب ہے احترام سے دیکھتا ہوں انہیں، لیکن میری شادی نہیں ہوئی اور تم میرے سامنے ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ وہ صدمے میں بولا تھا۔ اسیر عالم نے قلب کی گردن سے ہاتھ نیچے کیے، لیکن وہ اس کے قریب ہی کھڑا رہا۔ اس نے 2 سٹیپ اوپر کھڑے کاشی کو دیکھا۔ لاسٹ 2 ویک پہلے تمہاری آنکھ خراب ہو گئی تھی نا، اتنی محبت، میرا مطلب احترام سے دیکھنے کا تحفہ ملا تھا تمہیں۔ اس نے قلب کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اشتیاق سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کاشی نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا تو وہ آبرو چکا گیا، چمکتی آنکھیں طلسم زدہ تھیں۔ زخموں پر نمک چھڑکنے کی صورت میں آپ سے پورا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں بولتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا، منہ ابھی بھی بنا ہوا تھا۔ کاشی جی، کیا آپ کے پاس اندر والا شوہر نہیں ہے جسے آپ چوم سکیں یہاں پر اور گلے لگا سکیں؟ وہ گردن نکال کر کاشی کی پشت کو دیکھتے آنکھیں پٹپٹا کر بولی تھی، معصومیت سے بھری آواز، اور ساتھ ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا۔ اس کی بات پر کاشی جھٹکے سے منہ کھولے پلٹا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا اتنی بے یقینی اور حیرت سے بولا تھا کہ قلب کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے۔ ہاں، اندر والے شوہر کا انتظام کر لو کاشی جی، تاکہ آپ کو یہاں پر چوم سکیں۔ اس نے قلب کو خود میں پینچھا تھا اور کاشی کو دیکھتے انگلی ماتھے پر رکھتے کہکا لگاتے بائیں آنکھ دبائی۔ اس کے لبوں کے کنارے پر موجود ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر پاگل ہو گیا تم بھی اسیر عالم۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے وہ توبہ توبہ کرتے بائیں جانب مڑتے 2 سٹیپ اترتے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اسیر عالم کھل کر مسکرایا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر سکون سے لب رکھے تھے۔ میرے مسکرانے کی وجہ ہمیشہ قلب اسیر ہوگی۔ اس کے پڑپڑاتے لب اس کے ماتھے پر بار بار کئی مہرے ثبت کر رہے تھے۔ اس نے واپس اسے کرسی پر بٹھایا تھا اور اس کے ساتھ والی کرسی کی سیٹ پہ خود بھی بیٹھ گیا۔ تم وہاں سے کیوں بھاگی تھی؟ آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے استفسار کیا تھا۔ قلب نے منہ بناتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کہاں سے ملی تھی وہ جانتا تھا، کاشی نے میسج پر اسے بتا دیا تھا۔ وہ ساتھ والے گھر کے کپل کو سڑک پر ملی تھی، اور چونکہ اسے اسیر عالم کے گھر پر 1-2 بار وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اسے اپنے پاس رکھتے پھر کاشی کو انفارم کیا تھا۔ آپ نے اسے مارا تھا نا؟ کیوں مارا تھا؟ اسے یاد آ گیا تھا۔ وہ پہلی بات پر افسردہ تھی، پھر دوسری بات پر سر اٹھا کر غصے سے اسے گھورا۔ وہ پہلی بار اس کی بڑی بڑی پھیلی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر سر نیچے جھکائے ہنس دیا تھا۔ تم مجھے ہر پل کوئی نئی وجہ دیتی ہو تمہارے لیے پاگل ہونے کی۔ آگے جھکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ لڑکی اس کا سکون تھی۔ اس نے تمہیں دیکھا تھا نا، اس لیے جو اندر والا تمہارا ذاتی جہنمی شوہر ہے نا، اس نے مارا تھا۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔
جو پرسوچ ہوئے تھے، جیسے وہ نہ جانے کتنی گہری سوچ میں ہو۔ تو آپ کو یہاں چوم کر بدلہ لیا نا، اسے بھی ایسے ہی اس کی طرح گھور گھور کر دیکھ کر ہم بدلہ لے لیتے۔ وہ ہاتھوں سے بال پیچھے کرتے آسان حل پیش کر گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر سیر عالم نے آنکھیں چھوٹی کی۔ اس کے ماتھے پر 4 بل پڑے تھے، لب پیچھے اس نے ضبط سے اسے دیکھا۔ ہاں جیسے کچھ ایسا ملا، بڑا مزہ آیا۔ کاشی کی آواز سنتے اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، جو کیز ہاتھوں میں اٹھاتا کہکا لگا کر گا رہا تھا۔ اس نے دانت بری طرح پیس ڈالے تھے۔ اب وہ کاشی کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے باہر نکل گیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، مجھ سے ہر قسم کا بدلہ لے سکتی ہو تم، لیکن صرف مجھ سے۔ اگر کوئی اور تمہیں دیکھے تو تم اسے نہیں دیکھو گی، نہ ایسا ویسا کچھ کرو گی۔ اس کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیتے وہ بظاہر نرمی سے بولا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کلب کے ہاتھوں پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ کلب کے ہاتھ لہو رنگ ہوئے تھے، جبکہ مقابل کی آنکھیں سرد سی تھیں۔ ایسا ویسا کیا؟ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتے سہم کر بولی تھی۔ اسیر عالم نے تیکھی نظر اس کے عمل پر ڈالی، جو اس سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کلب اسیر، میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ تم نے خود اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، مجھے قبول کیا تھا تم نے اپنی مرضی سے، لیکن اب یہ بھول ہے تمہاری کہ تم میری مرضی کے خلاف اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے آزاد کروا سکتی ہو۔ اب تم مجھے رد نہیں کر سکتی کلب اسیر، اب یہ حق تم کھو چکی ہو۔ اللہ کے بعد اب ایک موت ہے جو یہ حق رکھتی ہے کہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ سے جدا کر دے، لیکن یہ بات بھی تم یاد رکھنا کلب اسیر کہ میری موت پر تم میرے ساتھ مرو گی، اور تمہاری موت پر میں تمہارے ساتھ۔ لیکن اب تم مجھ سے جدا ہونا یہ بھول جاؤ، یہ ناممکنات میں شمار ہے۔ وہ آتشی جنون آنکھوں میں بھرے بولا تھا۔ گرفت اس کے نازک ہاتھ پر سختر ہوگی۔ وہ جنونی ہو رہا تھا، بے حد جنونی، کہ کلب کو اس سے خوف آیا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے اسے جنونیت سے دیکھ رہا تھا۔ تم میری ہو، میری اسیر کی کلب ہو، تم اپنی کلب کا شدائی ہے اسیر۔ اس کا ہاتھ اٹھاتے اس نے سلگتے لب اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھے، اور پھر ہلکے سے وہاں دانت کاڑے تھے کہ کس قدر جنونی فطرت سے کلب کا دل بیٹھ سا گیا تھا۔ آپ گندے ہیں۔ وہ نچلا لب باہر نکالے رونے کی پوری تیاری میں تھی۔ اس نے پورا اسرار سی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نظریں عجیب تھی، غصہ نہیں تھا، خوف نہیں تھا، پیار سے پرے کے جذبات تھے، عجیب سے، جنونیت بھرے، بہت زیادہ۔ سر کو خم دیتے اس کی سبز چمکتی آنکھوں میں جنون ابھرا تھا۔ اس نے جیسے داد وصول کی تھی۔ کلب نے اس کے خم دیتے سر کو دیکھا، جو وہ اب اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہارے رونے سے تکلیف ہوگی کلب، لیکن تمہاری دوری سے مجھے موت کا گمان ہوگا، سو ایسے خیال ذہن سے نکال دو۔ اب بیوی ہو تم میری، اور میں تمہیں اچھی بیوی کی ٹریننگ دوں گا۔ اس کی آنکھ سے پھسلا آنسو اس کے رخسار تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے تیزی سے انگوٹھے کی پور پر چن لیا تھا، پھر نرمی سے اس کا گال سہلاتے اسے سمجھایا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ شخص عجیب تھا، وہ اپنی بیوی کو بیوی بننے کی ٹریننگ دینے والا تھا۔ میری بے سکونی کا حل ہو تم کلب اسیر، لاکھوں تکلیفوں میں آسانی کی وجہ ہو تم۔ وہ دھیرے سے جھکا تھا، اس کے گلابی لبوں پر لب رکھتے اس کے حلق میں نہ جانے کتنے ہی کانٹے سے چپے تھے۔ انتظار مشکل تھا اس کے لیے، اور اس چند مشکلات کے پلوں کی سزا وہ سامنے بیٹھی لڑکی کے لبوں کو دے رہا تھا۔ ہاتھ اس کی گردن کو سہلا رہے تھے، جبکہ سانسیں اس کی سانسوں میں گھلتی عجیب شور مچا رہی تھی۔ اس کے لبوں کی نرماہٹ پر وہ شاید بے قابو ہوا تھا۔ اس سے دور ہوتے ہوئے اس کے چہرے سے 2 انچ کے فاصلے پر رکا تھا۔ گہری نظروں سے اس کے بھیگے لبوں کو دیکھا۔ تم بہت معصوم ہو برف کی شہزادی، اور تمہاری معصومیت میرے لیے ناقابل بیان سزا ہے کہ اس معصومیت پر اسیر عالم بار بار فدا ہوتا ہے، اور ستم یہ کہ تم سے دور رہنا پڑتا ہے۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے جذبات سے بولا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کر رہی تھی۔ آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ تپتی دھوپ میں گھنا سایہ ہو تم کلب۔ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے اس کے لہجے میں نمی گھلی تھی، جبکہ وہ اس کے گرم سے لمس پر جی جان سے اس بار کانپی تھی۔ ویران زندگی میں سکون کی لہر ہو تم کلب اسیر۔ اسیر عالم تمہاری عزت کرتا ہے۔ مجھے دنیا کی چاہے ہر عورت سے نفرت ہو کلب اسیر، لیکن تم سے۔ اس کی گال پر رکھی اس کی انگلیاں نیچے کو سرکی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ پڑتے چہرے پر گرا۔ کلب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے دکھ ہوا تھا اس شخص کے گرتے آنسو سے۔ تم سے اسیر عالم کو محبت ہے۔ اسیر عالم کلب سے ہے، میرا وجود تم سے ہے کلب۔ کلب اسیر، تم نظروں کے سامنے رہا کرو۔ اس 4 دن کی زندگی میں 4 پل بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا کلب اسیر۔ اس کی آنکھوں سے دوسرا آنسو ٹوٹ کر گرا،
اور پھر تیسرا۔ وہ اس کی گال پر انگوٹھا پھیر رہا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید۔ تم واحد اور پہلی عورت ہو کلب جس کے لیے اسیر عالم رویا ہے، اور تم وہ آخری عورت ہو کلب جو اسیر عالم کو ہنسا سکتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، ایک بھرپور مسکراہٹ۔ اس کے نچلے لب کے کنارے پر ڈمپل گہرا ہوا، بہتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے اس کے لب سحر طاری کر رہے تھے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کلب، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ آنکھیں بند کرتا سکون سے بولا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر پھر سے چہرے پر گرے تھے۔ وہ سکون بخش آنسو تھے، ایک سکون امیز جذبہ۔ تمہارے وجود پر، تمہارے ساتھ پر شکر الحمدللہ بولتا ہوں کلب۔ تم وہ پہلی عورت ہو کلب جس کی اپنی زندگی میں موجودگی پر اسیر عالم شکر خدا کرتا ہے۔ وہ مدھم آواز میں بولتا، جذبات سے تر لہجہ تھا، احساس تشکر تھا، وہ سکون امیز لفظ تھے۔ واللہ کیا خوبصورت اظہار تھا اس شخص کا۔ پولیس والے جی، آپ گندے نہیں ہیں، ہم نہیں بولتے گندے آپ کو، آپ اچھے ہیں، آپ نہیں روئے۔ وہ اس کی جانب جھکتی نرم ہاتھوں سے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو کو صاف کرتی تھی۔ نرم لبس پر وہ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے اس نے لبوں سے لگائے۔ تم اہم ہو قلب اسیر، تم اسیر عالم کے لیے اس کی سانسوں سے زیادہ اہم ہو، اس کی دھڑکنوں سے زیادہ اہم۔ اسیر عالم تم پر اپنی آخری سانس بھی وار سکتا ہے کہ تم اس قدر اہم ہو۔ اس نے آگے بڑھتے نرمی سے اسے سینے سے لگاتے خود میں بھیجا تھا۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ سکون سے آنکھیں موندے بولا تھا، وہ اظہار محبت تھا، یہ اظہار اہمیت، لیکن خوبصورت تھا، مکمل تھا، حد سے زیادہ دلکش تھا۔ قلب نے آہستگی سے اس کی پشت پر دونوں ہاتھ باندھے تھے۔ وہ دھیرے سے سرخ چہرہ لیے مسکرائی۔ اسیر عالم اپنی پشت پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے خود کی رگوں میں سکون کی لہریں گردش کرتی محسوس کر رہا تھا۔ جاری ہے۔ اوکے، سب سے بیسٹ وہ تھا، تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کلب۔ ہاں وہ بولا جو اس نے آیت پڑھ کے بولا۔ بیسٹ ایپیسوڈ تھینک یو سو مچ دیا زہرا۔ خیر تم نے تو ہمیں سننا ہی نہیں ہے، چھوڑو تمہیں ریڈرز۔ آپ کو کیسی لگی؟ اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کیونکہ آگے بہت سے ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ سمپل سی لو سٹوری ہر کس نہیں ہے، کیونکہ لو سٹوری اکثر ہم لوگوں نے پڑھی ہے، اس میں 1 سے 2 ٹویسٹ ہوتے ہیں ہلکے سے، باقی لو سٹوری یعنی کہ لو ہوتا ہے اور پھر سٹوری، اور وہ چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اس کی 27 ایپیسوڈ آ چکی ہیں اب تک، اور لو سٹوری نہیں ہے، ابھی تو لو بھی نہیں ہوا تو سٹوری کہاں سے ہوگی۔ خیر اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کون سا کپل یا کون سا کردار سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے کافی کچھ سیکھا، جیسے کہ مطلب وہ ہم نے کہنا تھا میں بھول گیا، جیسے مطلبی لوگوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اور خاص کر گھریلو عورتوں کے بارے میں۔ اگر دیا نے لکھا ہے نا، وہ خود بھی ایک لڑکی ہے لیکن اس نے لکھا سچی ہے۔ ہاں ہر ایک کی الگ الگ نیچر ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر موسٹلی گھریلو عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں، اور مطلبی لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، گھرے ہوئے لوگ۔ خیر اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ہوپ سو کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہو۔ اللہ حافظ۔